ایک عیسائی پادری کے سوالات اور اس کے جوابات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا فرمائے۔ ایک عیسائی پادری تھا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، تو اس نے اپنے ذہن کے اندر چند سوالات لائے اور اس نے سوچا کہ آج حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان لینا ہے، ان سے یہ عجیب و غریب سوال پوچھنے ہیں، اگر ان کو اس کا جواب نہ آیا تو وہ اپنے مذہب کے اندر معاذ اللہ جھوٹے ہیں علیاذ باللہ۔ اب اس نے اپنے ذہن کے اندر چند سوالات لیے اور حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوا اور اندر جانے کی اجازت طلب کی، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت عطا فرمائی۔ تو جب وہ اندر داخل ہوا تو اس نے کہا کہ یا امیر المؤمنین، میرے چند سوالات ہیں، آپ ان کے جواب ارشاد فرمائیں۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے، کیونکہ آپ خلفائے راشدین جو پہلے دو خلیفہ ہیں ان کے خاص مشیر ہوا کرتے تھے، خاص وزیر تھے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پوچھو کیا سوال کرنا چاہتے ہو۔ تو اس عیسائی پادری نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ کا قرآن جنت کا کچھ ایسا طول اور عرض بیان کرتا ہے کہ جو میری سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ کا قرآن کہتا ہے کہ جنت کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہوگا، تو یہ بتلائیں جنت زمین اور آسمان کے برابر ہے تو جہنم کہاں ہوگی؟ دوسرا سوال اس نے یہ کیا کہ وہ کیا چیز ہے جو جنت کے میووں کی مثل ہے۔ تیسرا سوال اس نے یہ کیا کہ آسمان کا کوئی تالا بھی ہے، اور چوتھا اس نے سوال کیا کہ زمین پر سب سے پہلے کس کا خون گرا۔ جب اس نے یہ چاروں سوال کر دیے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ اس کے سوالوں کے جوابات ارشاد فرمائیں۔ اب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں پر ان کی محبت کا بھی آپس میں پتہ چل رہا ہے، ان کی آپس میں محبت کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ بھائی ان کی آپس میں کوئی دشمنی نہیں تھی، معاذ اللہ یہ آپس میں بڑا پیار کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ اے علی آپ اس کے سوالوں کے جواب ارشاد فرمائیں۔ تو حضرت مولا کائنات نے اب اپنے علم کے مطابق اس کو جواب دینا ارشاد فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے عیسائی، تیرا پہلا سوال یہ تھا کہ اللہ رب العزت کے قرآن کے اندر ہے کہ جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، تو جہنم کہاں پہ ہے؟ تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے تم یہ جواب دو کہ جب رات آتی ہے تو دن کہاں پہ چلا جاتا ہے؟ جب رات آتی ہے تو دن کہاں پہ چلا جاتا ہے؟ جب دن آتا ہے تو رات کہاں پہ چلی جاتی ہے؟ وہ عیسائی ہکا بکا رہ گیا کہ بھائی یہ کیسا معاملہ ہے۔ اس نے دوسرا سوال یہ کیا تھا کہ وہ کیا چیز ہے جو جنت کے میووں کی مثل ہے؟ تو حضرت مولا کائنات علم کے سمندر ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا قرآن جنت کے میووں کی مثل ہے۔ ارے جس طرح جنت کے میووں کے اندر کوئی کمی نہیں ہو سکتی ہے، اسی طرح ہمارے قرآن کے اندر بھی کوئی کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ تمام مخلوق مل کر بھی اس کے اندر کوئی کمی کرنا چاہے تو پھر بھی نہیں ہو سکتی۔ جس طرح جنت کے پھلوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہو سکتی، اسی طرح ہمارے قرآن کے اندر بھی کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ تو ہمارا قرآن یہ جنت کے میووں کی مثل ہے۔ تو اس نے تیسرا سوال یہ کیا تھا کہ کیا آسمان کا بھی کوئی کفل ہے؟ تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ہاں، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ آسمان کا کفل ہے۔ جب بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، شرک کرتا ہے، تو وہ اللہ رب العزت کی ذات تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ جب بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیتا ہے تو پھر آسمان کا کفل، آسمان کا تالا کھل جاتا ہے، تو اللہ رب العزت کے تک وہ اپنی رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ یہ شان ہے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور اس نے چوتھا سوال یہ کیا تھا کہ زمین پر سب سے پہلے خون کس کا گرا تھا؟ تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے عیسائی پادری، تمہارا یہ خیال ہے کہ زمین پر سب سے پہلے خون چمگادڑ کا گرا تھا، لیکن حضرت مولا کائنات فرمانے لگے تمہارا یہ خیال غلط ہے۔ سب سے پہلے خون حضرت حوا سلام اللہ علیہا کا اس زمین پر گرا تھا جب آپ کے پیٹ سے حضرت حابیل کی ولادت ہوئی تھی۔ تو جب حضرت مولا کائنات نے اس کو
یہ تمام سوالات کے جواب ارشاد فرمائے تو وہ عیسائی پادری جو تھا وہ ہکا بکا رہ گیا اور وہ بے اختیار بول اٹھا کہ آپ واقعی باب مدینۃ العلم ہیں، کہ آپ علم کے شہر کے دروازے ہیں، اور وہ عیسائی جو تھا وہ اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔